حضرت فی زمانہ مزاج کی تبدیلی کو بکثرت دیکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو مال کی فراوانی نصیب ہو گئی، یا کوئی بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، یا پھر کسی کی نعمتوں میں اضافہ ہو گیا، تو اس کے انداز، کردار، حالات، مزاج سب بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں تو اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن شریعت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں چند باتیں جو ہیں وہ بڑی مفید رہیں گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ شرعی نقطۂ نگاہ سے بھی بد اخلاقی کسی بھی طرح روا نہیں ہے، شریعت بالکل پسند نہیں کرتی۔ خوش مزاج اور خوش اخلاقی کو شریعت مطہرہ پسند کرتی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر یہ میانہ روی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک مسلمان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اختیار کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں تلقین ارشاد فرمائی، اور آپ علیہ السلام کا کردار اس حوالے سے کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت کتاب المناقب کے اندر ہے، جہاں آپ علیہ السلام کی صفات کا بیان ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بد کلامی فرماتے، نہ فحش کلام فرماتے، بلکہ آپ علیہ السلام کی تعلیمات یہ تھیں کہ آپ فرماتے کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے جناب میں بہت اچھا آدمی ہوں، میں بہتر ہوں، میرے میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر ہمارا کردار بدل جاتا ہے تو پھر ہم کیسے بہتر ہوئے؟ کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان میں جو ایک فیصلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہے، اور جو شخص اپنے کردار سے، اپنے بیہیویئر سے لوگوں کے دلوں کو توڑ دیتا ہے اور اس کو محسوس بھی نہیں کرتا، تو پھر بتائیے کہ وہ کیسا اچھا آدمی ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ مکافات عمل ہو جاتا ہے، یعنی انسان کو آخرت میں تو اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے، دنیا کے اندر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے دکھا دیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں کو دکھانا اپنے برے کردار سے، اپنے غلط بیہیویئر سے، یہ ایسا عمل ہے جس کی سزا بسا اوقات انسان کو دنیا میں دے دی جاتی ہے۔ ایک شخص کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سامنے والے نے میرے ساتھ زیادتی کی کیوں، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میں تو بالکل صحیح تھا، اور اس کو یہ کردار نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اس سوال کا جواب اسے نہیں ملتا، لیکن اس کا جواب ماضی کی تلخ تاریخ جو ہے وہ بعض اوقات یاد دلا دیتی ہے کہ کسی وقت کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، کسی کا دل توڑ دیا تھا، ہمارے ہاتھ میں منصب تھا، اس منصب کے تقاضے میں سامنے والے کی خدمت کرنا شامل تھا، بجائے یہ کہ خدمت کی جاتی اس کی مجبوری کو کیش کیا گیا۔ پہلے غربت تھی تو لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے جو ہے ملاقات کی جاتی تھی، بڑا خوبصورت کلام کیا جاتا تھا، آج دولت آ گئی تو اب پیر زمین پر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو کردار کی تبدیلی ہے، مزاج بدلنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو ملاحظہ فرما رہا ہے، کسی لمحے کسی کے ساتھ غلط مزاج کے ساتھ پیش آئے تو آج اسی کا نتیجہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ وقت جب گزر جاتا ہے، کسی کے ساتھ انسان ظلم اور زیادتی کر دیتا ہے، اپنے مزاج سے اس کے مزاج کو خراب کر دیتا ہے، تو پھر وہ تیار رہے کہ کسی نہ کسی لمحے مکافات عمل بھی ہونا ہے۔ اور جو لوگ اچھے اخلاق سے متصف ہوتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک مقام پر آپ نے فرمایا، معجم الاوسط کی روایت ہے کہ کسی کو کھانا کھلانا اور اچھا کلام کرنا تمہیں جنت میں لے جائے گا۔ اگر آپ ان دو افعال کے نتیجے کو دیکھیں تو اس سے ایک انسان کے دل کی دعا جو ہے وہ نکل جاتی ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلا دیں تو وہ دعا کرے گا، اے اللہ اس کو شاد و آباد کر دے، اور کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کر دیں تو بعض اوقات ایک غم میں ڈوبا ہوا شخص کسی کے اچھے کلام کو سن کر جو ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ایسے بندوں کو جو لوگوں کے دلوں کو اس طرح خوش کرتے ہیں، ہدایت کا نور عطا فرماتا ہے، ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، نمازوں کی طرف ان کا میلان ہو جاتا ہے، وہ شریعت کے احکامات کو پسند کرنے لگ جاتے ہیں، بالآخر صراط مستقیم پر چلتے ہوئے ان کا انجام اچھا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسے نیک بندوں کو جو ہے وہ جنت کی عمدہ نعمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی خوش اخلاقی کو، اچھے مزاج کو، دوسروں کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو بہتر بنائیں، تو یقیناً دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جزا عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں تو انشاءاللہ ایسوں کے لیے جنت ہوگی۔
القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.